اماوس کی رات میں جب بھی تارا جیسی کوئی چیز آسمان سے زمین پہ گرتا ہے تو انسانیت کی آبادی سے دور ایک جنگل میں عجب سی مخلوق جمع ہونے لگتی ہے، جسے دیکھ کر رات کے سناٹے میں جانور ڈر سے شور مچانے لگتے ہیں۔ وہ مخلوق جنگل کے بیچ ایک پہاڑی گفا میں کسی خاص مقصد کو پورا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اس مخلوق کی ہیبت اور ڈر سے جانور جنگل سے نکل کر ندی کے پاس آ جاتے ہیں۔ آج پھر سے جانوروں کا رات میں چلانا اور ندی کی طرف بھاگنا اس بات کی نشانی ہے کہ وہ مخلوق پھر سے آج اس گفا میں جمع ہو چکی ہے، کسی خاص مقصد کو پورا کرنے کے لیے۔ جانوروں کے گلے میں لگی گھنٹی اچانک خوب شور مچانے لگی اور ہوا کے ساتھ سوکھے پتے بھی اڑ کر گفا میں داخل ہونے لگے۔ گفا کے اندر داخل ہوتے ہی نقاب پوش کی ایک بڑی جماعت نے شیطان کی جے ہو، شیطان کی جے ہو کا نعرہ لگانے لگا۔ تبھی شیطان کے سردار نے کھڑے ہو کر سب کو خاموش کرواتے ہوئے کہا، جس طرح مغربی ورلڈ سے خاندانی نظام ختم کروا کر انسانوں سے عزت کا لباس اتروا دیا ہے، اب مشرقی ورلڈ میں بھی خاندانی نظام ختم کروانے کے ہم بے حد قریب ہیں۔ شیطان کے چیلوں نے کہا، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ مشرق ورلڈ میں ہمارا سامنا مسلمانوں سے ہے۔ جو قوم نقاب نہیں اتارتی ان سے ہم عزت کا لباس کیسے اتروائیں؟ شیطان نے مسکراتے ہوئے کہا، اس کا بھی انتظام ہو گیا ہے۔ اس بار ہم لوگ ایسا چال چلنے والے ہیں کہ ان کی عورتیں نکاح سے نفرت کرنے لگے گی۔ صرف ایک ڈاکٹر ہے جو ہمارے مشن کو برباد کر سکتا ہے، لیکن اب وہ بھی ہماری غلامی میں آ چکا ہے۔ شیطان نے اشارے سے کہا، اس ڈاکٹر کو محفل میں لایا جائے جس کو اللہ نے انسانوں کی عزت کا لباس کے حفاظت کے لیے چنا ہے۔ ایک شیطان نے ایک نیک انسان کو اپنے ساتھ لا کر شیطان کے سامنے بیٹھنے کو کہا، جیسے کوئی بکری چرواہا اپنے بکری کو لا کر کھوٹے میں باندھ دیتا ہے، ویسے ہی وہ شیطان کے چنگل میں پھنسا تھا۔ اس انسان کو دیکھتے ہی سبھی نے پھر سے شیطان زندہ باد کا نعرہ لگانے لگا۔ سب ایک آواز ہو کر کہا، اے ہمارے سردار، اس انسان کو بہکانے کے لیے ہم نے بہت کوشش کی، سارے ہتھ کنڈے اپنا ڈالے، پر اللہ کی خاص مدد کی وجہ سے یہ ہم سے بچ جاتا تھا۔ اس کا دل ایمان کا اونچا مرتبہ حاصل کر چکا تھا۔ شیطان نے کہا، آج اس کے دل کو میں چھو کر ہمیشہ کے لیے ناپاک کر دوں گا، جس کے بعد یہ اسلام کا ہیرو، اسلام کا سب سے بڑا دشمن بن جائے گا۔ شیطانوں نے اپنے سردار سے پوچھا، اس انسان نے تو اب تک ہزاروں کو اپنے جیسا سپاہی بنا دیا ہے، اب اس کو بہکا کر کیا فائدہ؟ شیطان نے کہا، جس طرح اس نے سب کو ملا کر سپاہی بنایا ہے، اب یہی سب کو آپس میں لڑا کر ختم کرے گا۔ شیطانوں نے پوچھا، کیسے؟ تو ابلیس نے کہا، یاد کرو جب ساری دنیا میں ہماری حکومت قائم ہو چکی تھی، تب مکہ کے سرزمین پر اللہ کے آخری پیغمبر نے آ کر پورے عرب سے ہماری سلطنت اکھاڑ کر پھینک دی۔ پھر ان کے بعد ان کے خلیفہ نے ہماری دونوں بڑی سلطنت روم اور پرشین امپائر کچل کر رکھ دی اور لوگوں کے دلوں سے شرک نکال کر ایمان کی روشنی داخل کر دی۔ پھر ہم نے ان میں اندرونی جنگیں کروائی، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ہم نے ان کے بادشاہوں کو تو روک دیا، لیکن ان کے عالموں نے اسلام کے علم اور اخلاقیات سے انسانوں کو بے حساب فائدہ پہنچانے لگے۔ اسلام کے عالموں نے علم کا ایسا دروازہ کھول دیا جس کے ذریعہ وہ علم جو اللہ نے آدم کو سکھایا تھا، وہ سارا علم دنیا میں پہلی بار انسانوں تک پہنچا قرآن میں غور و فکر کے ذریعہ۔ اور اسلام کے عالموں نے دنیا کی ہر چیز کو تحقیق کا موضوع بنا ڈالا، جس کی وجہ سے عام انسان بھی، نہ صرف مسلمان بلکہ دنیا کے ہر قوم کے لوگ ان سے جڑنے لگے۔ جو لوگ زمین و آسمان، سورج اور چاند کی عبادت کیا کرتے تھے، وہ لوگ ایک خدا پر ایمان لا کر باقی ساری مخلوق پر تحقیق شروع کر دی۔ قرآن کی روشنی میں سورہ 88 آیت نمبر 17، 18، 19، 20۔ تو کیا اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسا بنایا گیا، اور آسمان کو کیسا اونچا کیا گیا، اور پہاڑ کو کیسا قائم کیا گیا، اور زمین کو کیسے بچھائی گئی؟ اس طرح کی آیت پر غور و فکر کر کے ان عالموں نے انسانی زندگی کے بڑے مسئلے کو حل کرنا شروع کر دیا، اور انسانی زندگی کے ہر شعبے میں اسلام کے تعلیمات سے انسان متاثر ہونے لگے۔ جب کوئی انسان طبیب کے پاس دوا لینے آتا تو ساتھ میں اسلام کے آخری پیغمبر کا سیرت اور سنت بھی لے جاتا۔ چاہے کوئی قاضی کے پاس فیصلہ کرانے آئے، یا استاد کے پاس پڑھنے جائے، یا بازار میں خریداری کرنے، ہر جگہ ہر سامان کے ساتھ
سنت رسول اور سیرت رسول تقسیم ہو رہا تھا، کیونکہ وہ لوگ صرف مسجد کے امام نہیں تھے بلکہ ہر فیلڈ میں خود عمل کر کے لوگوں کو سکھاتے۔ اس لیے اس وقت کے عالم دین عام انسانوں کے روزمرہ کے زندگی کی ضرورت بن گئے تھے۔ یہ لوگ دین اور دنیا کو ایک کر چکے تھے، نیت کے بدولت ہر کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے، اس لیے ان کا کھانا پینا سونا اور تجارت کرنا سب عبادت بن چکا تھا۔ تب ہم لوگوں نے اپنی شیطانی طاقت کے ذریعہ منگولوں کو مسلمانوں کے خلاف کر دیا، پوری اسلامی سلطنت کو ختم کروایا اور مسلمانوں کو غلام بنا دیا۔ پر اپنے عالموں کے ساتھ جو ان کا مضبوط رشتہ تھا، اس کے ذریعہ یہ لوگ غلامی کے باوجود پورے منگولوں کو مسلمان بنا دیا اور ہماری سلطنت پھر سے پوری طرح چکنا چور ہو گئی۔ پھر ہم نے بنا کسی امید کے اندھیرے میں ایک تیر چلائی جو جا کر صحیح نشانے پر لگی۔ ان کے نیک لوگوں کے ذریعہ ہم نے علم کے دو حصے کروا دیے، ایک دین کا علم اور دوسرا دنیا کا علم۔ اس بٹوارے کی وجہ سے ہمیں بہت کامیابی ملی۔ شیطان کے چیلوں نے تعجب سے پوچھا، اسلام تو دین اور دنیا کو الگ کرنے آیا تھا، اسلام کا تو یہی پیغام ہے کہ آخرت باقی ہے اور دنیا فانی ہے، تو اس فانی چیز کا علم حاصل کر کے کیا فائدہ؟ مسلمانوں کو تو فائدہ ہونا چاہیے تھا، انہیں نقصان کیوں ہوا؟ شیطان نے کہا، جیسے روح اور جسم ملنے سے انسان مکمل ہوتا ہے، ویسے ہی دین اور دنیا کو ملنے سے اسلام مکمل ہوتا ہے۔ ایک بار کچھ صحابہ نے یہ چاہا کہ ہم اب دنیا کے معاملات کو چھوڑ کر صرف خدا کی عبادت کے لیے خود کو وقف کر دیں گے، تو پیغمبر اسلام ان سے سخت ناراض ہوئے تھے، کیونکہ اللہ نے تمام خوبی اور آسانی اس دین میں جمع کر دیا اپنے نبی کے عمل کے ذریعہ۔ وہ تمام نبیوں کے سردار ہونے کے باوجود خود کو مسجد کے چار دیواری میں بند نہیں کیا، بلکہ لوگوں کے بیچ رہ کر لوگوں کے مسئلے کو حل کرتے۔ اگر آج کے عالم بھی اپنے اسلاف کی طرح نیچر پر غور و فکر کرتے رہتے تو جیسے پہلے شفا خانے ان عالموں کے ہاتھ میں تھے، آج بھی ہاسپٹل ان عالموں کے ہاتھ میں رہتے۔ شیطان کے چیلوں نے کہا، یہ لوگ تو پھر ہمیں علاج کے نام پر بے حیائی پھیلانے نہیں دیتے، پھر یہ لوگ لڑکیوں کا علاج تو لڑکیوں سے ہی کرواتے، ہم لوگ جو ماں باپ سے اس کے ہی بچے کو پیدا ہونے سے پہلے ہی قتل کروا دیتے ہیں، یہ لوگ تو ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ شیطان نے کہا، اب تم لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ عالموں کو دنیا کے معاملات سے دور کر کے ہم نے کتنی کامیابی ملی۔ آج جو تم لوگ تاجر سے ملاوٹ کروا کر انہیں جہنمی بنا رہے ہو، جب ان کے اسلاف عالم کے ساتھ تاجر بھی تھے تو کوئی ملاوٹ کر سکتا تھا؟ شیطان کے چیلوں نے کہا، بالکل نہیں۔ اس وقت کے عالم جب اپنے مدرسے میں دین اور دنیا دونوں پڑھاتے تھے، تب نہ صرف مسلمان بلکہ ہر قوم کے لوگ ان سے علم حاصل کرتے۔ آج کے وہ عالم جو اپنے مدرسے میں صرف دین کو پڑھاتے ہیں، تو عام مسلمانوں کو چھوڑو، خود مولوی صاحب اپنے اولاد کو کرسچن کے اسکول میں پڑھنے بھیجتے ہیں۔ آج دنیا میں جتنی بھی غلاظت ہم پھیلا رہے ہیں، اس لیے کہ عالم لوگ کو ہم نے دنیا کے معاملات سے دور کر دیا ہے۔ ان اسلام کی شہزادیوں کی مجبوری دیکھو جو غیر محرم کے سامنے نقاب نہیں اتارتے، علاج کے لیے ہم ان سے غیر محرم کے سامنے لباس اترواتے ہیں۔ یہ کامیابی صرف ہمیں دین اور دنیا کے علم کو الگ کروانے سے ملی ہے، لیکن اللہ نے اس لڑکے کو چن لیا ہے جو پھر سے دین اور دنیا کے علم کو ایک کر دے گا۔ ہر جگہ اسلام کے عالموں کا راج ہوگا، لیکن اب یہ بھی ہمارے نقش قدم پر چلنے لگا ہے۔ شیطان نے اس انسان کو تخت پر لٹا کر جیسے ہی اس کے سینے میں کھنجر گھونپا، ڈاکٹر یاسین صاحب چلاتے ہوئے اپنے بھیانک سپنے سے جاگ گئے۔ ان کے کانوں کے نیچے سے پسینہ پانی کی طرح بہ رہا تھا، سانس پھولنے لگا، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سپنا تھا یا حقیقت۔ ان کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، ان کے بدن سے شراب کی بدبو آ رہی تھی اور ان کے پیروں کے پاس ایک حسین و جمیل لڑکی بے ہوش پڑی تھی۔ یہ سب دیکھ کر وہ خوف خدا سے لرز گئے اور اٹھ کر وہاں سے بھاگنے لگے۔ پاس میں ہی ان کا گھر تھا۔ جب وہ اپنے گھر پہنچے تو ان کے والد کے کمرے سے رونے کی آواز آ رہی تھی، جو اپنے رب سے دعا کر رہے تھے، اے میرے مولا، جو تو نے ولی صفت بیٹا مجھے عطا کیا تھا، میرے ہی نادانی کی وجہ سے آج وہ شیطانوں کے چنگل میں پھنس گیا ہے۔ وہ ناگین میرے بیٹے کو ڈس کر اسے شیطان بنا دے گی۔ اے میرے اللہ، مجھے معاف کر دے۔